مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، کیونکہ یہ ایک نہ ایک دن اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اتنا کرم نہ ہو کہ ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائیں، اور نہ ہی اتنا ستم ہو کہ ہم اس کی رحمت سے ہی مایوس ہو جائیں۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کے رحم کی تلاش ہے تو سب سے پہلے کمزور پر رحم کرنا سیکھو، اور اگر تم اللہ تعالیٰ سے رحم چاہتے ہو تو اسے معاف کر دو جو تم سے معافی طلب کرے۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے یقین سے زیادہ بہادر ہیں، اور آپ اپنے تصور سے دگنا خوبصورت ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے دوست کی تلاش میں ہیں جو بے عیب ہو تو آپ ہمیشہ دوست کے بغیر ہوں گے۔ تم کسی شخص کے ساتھ بغض کو سالوں اپنے دل میں رکھتے ہو، ایسے بوجھ کو اٹھائے ہوئے تم عاجزی کو کیسے اپنا سکتے ہو، اور ایسے معاملات کو ذہن میں رکھتے ہوئے تم اپنی منزل تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ انسان کی عقل تو صرف اتنی ہے کہ اسے اگر جانور کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر اسے شیر کہا جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، اور جہاں پر آنسو گرتے ہیں وہاں اللہ پاک کی رحمت اترتی ہے۔ اگر تم مصیبت کے وقت میں لوگوں سے پناہ اور خیر کی امید رکھتے ہو تو جان لو کہ تم سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہو۔ جن لوگوں کے پاس دینے کے لیے محبت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، ان کو جینے کے لیے زندگی میں درد کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ ہوا جو کہ درختوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے، وہی ہوا گھاس کو نشو نما بھی پہنچاتی ہے، کیونکہ قدرت کی جانب سے چلائی گئی اس ہوا کو گھاس کا جھکاؤ اور عاجزانہ انداز بہت پسند آتا ہے۔ بحث اور طنز سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، لہذا اپنوں سے کبھی بھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ تم لڑائی تو جیت جاؤ مگر اس لڑائی میں اپنوں کو ہار جاؤ۔ اگر آپ کسی کا دل جیتنا چاہتے ہیں تو پھر محبت کے بیج بوئیں، اور اگر آپ جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کے راستے میں کانٹے بکھیرنا چھوڑ دیں۔ زندگی میں آپ کو حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں اللہ تعالی سے لو لگاتے ہیں۔ اگر صرف آپ پیسہ چاہتے ہیں تو آپ کو خریدا اور بیچا جائے گا۔ اگر آپ کو کھانے کا لالچ ہے تو آپ ایک روٹی بن جائیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ جس سے پیار کرتے ہیں آپ وہی بن جاتے ہیں۔ کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر مت سمجھو، ان کے دکھ درد کو ہمدردی کے ساتھ سنو، اور اگر تم سکون چاہتے ہو تو کسی کے بارے میں بھی برے خیالات نہ رکھو۔ تم صبح کی تازہ ہوا میں فطرت کے پوشیدہ رازوں کو پہچانو، اور یاد رکھو اس وقت سونا نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اگر تمہیں زندگی میں سب دروازے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایک ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا کہ جس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا ہے، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ اپنی تکلیف میں گم نہ ہو، جان لو
کہ ایک دن آپ کا درد ہی آپ کا علاج بن جائے گا۔ ہم جو کچھ قرض اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں، یعنی ہم کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، تو اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم زمین میں ایک دانہ بوتے ہیں تو اس میں زمین کا فائدہ نہیں ہے بلکہ ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ تمہیں سہارا دیا جائے تو یاد رکھو اپنے ہاتھ ہمیشہ دوسروں کے لیے کھولے رکھو۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست ہمارے لیے خطرناک ہوتے ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو، کیونکہ یہ وہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو، اور صرف اسے ہی اپنے ساتھ واپس لے کر جاؤ گے۔ اگر میں کسی بھی چیز کے پیچھے بھاگتا ہوں تو میں غم اور پریشانیوں کا سامنا کرتا ہوں۔ اگر میں اپنے صبر کی جگہ پر بیٹھوں تو مجھے جس چیز کی ضرورت ہے وہ میرے پاس خود چل کر آئے گی، کسی درد کے بغیر۔ جب ادھر ادھر کے خیالات میں دل مگن ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور ذکر میں کیسے سکون مل سکتا ہے؟ اگر تم دوسرے لوگوں کے راستے سے رکاوٹیں دور کرتے جاؤ گے تو تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ تمہارے دل کا بار بار ٹوٹنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے اور قریب کرنا چاہتا ہے۔ بس دعاؤں کا سلسلہ نہ روکیں۔ اپنی زندگی کے لیے شکر گزار بنو۔ آپ کا چہرہ سورج کی طرح چمکے گا اور ہر کوئی جو اسے دیکھے گا وہ خوش ہوگا۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اپنی روح کو تلاش کرو، اپنے دل کو صرف ان ہڈیوں میں نہ رکھو۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو سوائے اللہ تعالی اور اس کی محبت کے۔ خاموشی اور مسکراہٹ دو طاقتور الفاظ ہیں۔ مسکراہٹ بہت سے مسائل کے حل کا ذریعہ ہے اور خاموشی بہت سے مسائل سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ بے شک خواہش کا چھوڑنا کڑواہٹ پیدا کرتا ہے، لیکن یہ کڑواہٹ اللہ تعالی کی دوری کی کڑواہٹ سے بہت بہتر ہے۔ کسی ایک رات کو جاگ کر گزارو، تم جس شے کی سب سے زیادہ چاہت رکھتے ہو اسے اپنے پاس پاؤ گے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کے رزق میں رکاوٹ 4 وجوہات کی بنا پر آتی ہے۔ چھوٹا کام کرنے میں شرم محسوس کرنا، محنت سے دل چرانا، اللہ تعالی سے نا امید ہونا اور انتہا درجے کی سستی۔ بعض اوقات انسان سکون کو ہر چیز میں تلاش کرتا ہے، لیکن وہ سکون اس کی اپنی ذات میں چھپا ہوتا ہے۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر اللہ پاک کی رحمت برستی ہے۔ میں نے زندگی سے یہ سیکھا ہے کہ ہر انسان موت کا ذائقہ چکھے گا، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کا ذائقہ چکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، زندگی میں اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہت بہتر ہے۔ ہر اگنے والی چیز ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو پھر محبت کے سوا کچھ نہ بونا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کی رسوائی چاہتا ہے تو پھر اسے نیک لوگوں پر لان تان کرنے کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ اگر کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو، اور اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو
تو اس کے عمل کو دیکھو۔ گناہ میں لذت ضرور ہے مگر سکون نہیں۔ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ سچے دوست وہی ہوتے ہیں کہ جن کے رہنے سے خوشی دگنی اور غم آدھے ہو جاتے ہیں۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ضد سے حاصل کی جانے والی کوئی بھی خواہش آپ کو کبھی خوشی نہیں دیتی۔